مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالهم ان کی نیکیاں، ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہیں، کرماد اشتدت بہ الریح، جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بکھیر دے۔ یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے، قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے، اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے، محکم کیا جائے، اس کے بعد یہ کہ صغائر کی طرف توجہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کبائر کی طرف توجہ نہ اور صغائر کے بارے میں بڑی بحث و تبحیث و چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگویں اور مناظرے ہو رہے ہو۔ یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے، جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی، تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ صغائر کے بارے میں بہت حساس اور کبائر کے بارے میں ان کی حس جو ہے بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا لیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے۔ دل میں کچھ ہے، اس کے ضمیر نام کی شے ہے، یا وہ روح جو ہے کچھ سسکتی ہے، کچھ چیختی ہے، چلاتی ہے، تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام ہوگا۔ جسم فروش عورتیں ہیں، وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا، کچھ ثواب کے، پن کے کام، وہ تعزیوں میں نظر آ جائیں گی، یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جیب کترے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں، تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ تو مجبوری ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے، اس میں تو اب کیا کریں، ہم مجبوری ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں۔ یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی وزن نہیں۔ وہ ٹوٹل نیکی جو آیا بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے، اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا رہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا، ہم نے بیواؤں کے لیے یا اولڈ ہوم کھولے ہوئے تھے، ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی، تو 3 جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے، جن میں سے پہلا مقام یہ ہے، پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا، مختلف مقامات پر ہے یہ 3 مقام۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راکھ کے مانند ہوں گی تو صحیح، دکھائی تو جائیں گی، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو، لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ ہوا منصورہ کر دے گی، وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی، اس نیکی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اللہ کے میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں۔ سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے، اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آ رہا پانی ہے، وہ گھسٹ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے، کوئی قوت حاصل نہیں ہے، کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی۔ وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے کھتے بھرے ہوئے نیکیوں کے، بڑے نیک کام کیے ہیں، بڑے ثواب کے کام کیے ہیں، خدمت خلق کے کام کیے ہیں، فلاں کام کیے ہیں، لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا، بھٹک جانا بہت دور کا۔